السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ٹاپک کا نام ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی. ہمارے پاکستان میں پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی جو ہے قانوناً جرم ہے. لیکن اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل افرا سیاب ماحول ایڈوکیٹ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دوسری شادی جو ہے پاکستان میں اگر پہلی بیوی کی موجودگی میں ہو تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. یاد رکھیے گا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. اب ہمارا ٹاپک یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی. یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہاں پر خواتین کی تعداد جو ہے وہ ان پڑھ زیادہ ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. فیمیل جو ہے یہ اپنی مزریز کو کھل کر نہیں بتا سکتی ہیں. اگر ہم فیملی کورٹس دیکھیں تو وہاں پر بہت سارے کیسز جو ہیں وہ مینٹیننس کے ہیں. جب ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ پہلی جو اس کی وائف ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں. اب مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 آیا. اس آرڈیننس میں بیسیکلی جو ڈپریسڈ کلاس ہے اس کو تحفظ فراہم کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ 4 بچوں سمیت ماں نے خودکشی کر لی. اب یہ مسائل کیوں جنم لیتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزن ہے، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتا ہے اور مسائل کا انبار کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیملی لیٹیگیشن بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف. شروع کرتے ہیں ہم آربیٹریشن کونسل سے. تھوڑا سا میں آپ کو کنسیپٹ یہ سمجھا لوں کہ آربیٹریشن کونسل کیا ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر ہسبینڈ نے دوسری شادی کرنی ہے تو اسے آربیٹریشن کونسل سے پرمیشن لینا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آربیٹریشن کونسل جو ہے یہ بنتی کیسے ہے. یاد رکھیے گا آربیٹریشن کونسل میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایک نمائندہ وائف کی طرف سے ہوتا ہے اور پھر ایک نمائندہ ہسبینڈ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر زیادہ وائفز ہوں، سپوز 3 سے 4 وائفز ہیں، یا آلریڈی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ 2 وائف آف کر لیں. جب 2 وائف ہیں تو وہ 2 ریپرزینٹیٹو چوز کریں گی. اب ہمارے پاس اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین کون ہوتا ہے. اگر ہم مسلم فیملی لا آرڈیننس کا سیکشن 2A دیکھیں تو وہ ہمیں آربیٹریشن کونسل کے متعلق بتاتا ہے. اگر مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 2 کا B کلاز دیکھیں تو وہ ہمیں چیئرمین کے متعلق بتاتا ہے کہ چیئرمین مینز دا چیئرمین آف یونین کونسل. اس کے علاوہ یونین ایڈمنسٹریشن، میونسپل کمیٹی اور اینی آفیسر آتھورائزڈ بائی گورنمنٹ.
اس کے بعد ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ نے ایپلیکیشن کہاں پر موو کرنی ہے؟ یاد رکھیے گا، جس یونین کونسل میں آپ کی وائف جو ہے وہ ریزائڈ کرتی ہے اسی یونین کونسل میں ایپلیکیشن دی جائے گی، وہاں پہ چیئرمین کو ایپلیکیشن دی جاتی ہے۔ سپوز کیا اگر وائف جو ہے وہ دو ہیں، ایک وائف جو ہے وہ اے یونین کونسل کی ہے، دوسری وائف جو ہے وہ بی یونین کونسل کی ہے، تو یاد رکھیے گا اس یونین کونسل میں ایپلیکیشن دیں گے جہاں پر آپ کی سیکنڈ جو آپ نے شادی کی تھی جس میں آپ کی وائف رہتی ہے، وہاں پر آپ ایپلیکیشن دیں گے۔ اب ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایپلیکیشن دینی ہے اس پر فیس کتنی ہوگی؟ یاد رکھیے گا اس پر فیس 100 روپیز ہوگی۔ اب ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درخواست میں لکھنا کیا ہے؟ آپ نے درخواست میں یہ لکھنا ہے کہ دوسری شادی کی وجہ کیا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں دوسری شادی۔ اس کے بعد یہ لکھنا ہے کہ کیا جو ایگزسٹنگ وائف ہے آپ کی اس کی پرمیشن لی ہے یا نہیں لی ہے، یعنی کنسنٹ آف وائف، ساتھ میں 100 روپیہ فیس، اور ایپلیکیشن ہمیشہ رائٹنگ میں ہونی چاہیے اور ایپلیکینٹ جو ہے اس کے سگنیچر بھی ہونے چاہیے۔ اب ہم سیکشن کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سیکشن 6 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، سیکشن 6 کا سب سیکشن 1، نو مین ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف این ایگزسٹنگ میرج shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract an other marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی جا سکتی ایکسیپٹ دا پرمیشن آف آربیٹریشن کونسل، اور اگر آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی گئی ہے، اگر دوسری شادی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ آگے سیکشن 6 کا سب سیکشن 2، an application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state the reason for the proposed marriage and whether the consent of the existing wife or wives has been obtained thereto। On receipt of the application، section 6 کا subsection 3 ہے، on receipt of the application under subsection 2 the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that proposed marriage is necessary and just, grant subject to such condition if any as may be deemed fit the permission applied for۔ یہ ہمارے پاس سب سیکشن 3 تھا۔ اب سب سیکشن 4 پہ چلتے ہیں۔ In deciding the application, the arbitration council shall record its reason for the decision, and any party may in the prescribed manner within the prescribed period and on the payment of prescribed fee prefer an application for revision to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question in any court۔ اس کے بعد سیکشن 6 سب سیکشن 5، if any man who contracts another marriage without the permission of arbitration council shall pay immediately the entire amount of the dower, whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue۔ آگے سیکشن 5 کا کلاس جو سب سیکشن 5 کی بی ہے،
On conviction upon complaint, be punished with simple imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. یہاں پر یاد رکھیے گا پنجاب کے لیے امینڈمنٹ ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. On conviction upon complaint be punished with the simple imprisonment which may extend to 1 year and with fine of 500,000 rupees. یہ تھی جی ہماری سیکشن کی ریڈنگ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ریلیونٹ سیکشن ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کا، وہ سیکنڈ میرج کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چیئرمین یونین کونسل کو سیکنڈ میرج کے لیے اپلیکیشن دی جائے گی تو چیئرمین یونین کونسل کیا کرے گا؟ یاد رکھیے گا کہ ود ان 7 days چیئرمین یونین کونسل ود آرڈر ان رائٹنگ پارٹی سے کہے گا، جو بھی پارٹی ہوگی، کہ اپنا ایک ریپرزینٹیٹو نامینیٹ کریں. اور جب یہ آرڈر پارٹیز کے پاس پہنچے گا تو آرڈر پہنچنے کے 7 دن کے اندر پارٹیز جو ہیں اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ نامینیٹ کریں گی اور چیئرمین یونین کونسل کو بتائیں گی. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے رولز کا جو رولز نمبر 6 ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ پوسٹ بھی نام کر سکتی ہیں جو وہ ریپرزینٹیٹو جو ہے نامینیٹ کرتی ہیں. اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ آربیٹریشن کونسل جو ہے سیکنڈ میرج کی پرمیشن دیتے ہوئے کون سی گراؤنڈز کو مد نظر رکھے گی. مسلم فیملی لا آرڈیننس کا رول 14 ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ آربیٹریشن کونسل جو ہے مندرجہ ذیل گراؤنڈز کو کنسیڈر کرے گی. پہلی گراؤنڈ ہے اسٹیرلٹی، سیکنڈ گراؤنڈ ہے فزیکل انفرمٹی، تھرڈ گراؤنڈ ہے فزیکل انفٹنس فار کنجوگل ریلیشن، اور فورتھ گراؤنڈ ہے انسینٹی، اور 5 گراؤنڈ ہے willful avoidance آف ڈکری فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر آربیٹریشن کو یہ لگے کہ سیکنڈ میرج جو ہے وہ ضروری ہے تو آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ منظوری دے دے گی، آرڈر پاس کر دے گی. لیکن اگر آربیٹریشن کونسل جو ہے سیکنڈ میرج کی پرمیشن نہیں دیتی تو یاد رکھیے گا کہ ہسبینڈ کے پاس رویژن کی ریمیڈی ہے. اگر تو ہسبینڈ کو اجازت مل گئی ہو تو پھر وائف کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ رویژن فائل کر لے. اب رویژن کے لیے لمیٹیشن پیریڈ یاد رکھنا ہے 30 days ہے، اور اس کے علاوہ ایپلیکیشن ان رائٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو پرسکرائب فیس ہے وہ 2 روپے ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آربیٹریشن کونسل کے پاس فی جو تھی وہ ایپلیکیشن کے ساتھ 100 روپیز تھی، یہاں پر 2 روپیز ہے. اور رویژن کس کے پاس لائی کرے گی؟ یاد رکھیے گا کہ رویژن کلیکٹر کے پاس لائی کرے گی، اور کلیکٹر نے جو فیصلہ کیا اس کے اگینسٹ مسلم فیملی لا آرڈیننس اور رولز ہم جب اکٹھے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے آرڈر کے اگینسٹ کوئی ریمیڈی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے.
اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں وداؤٹ دا پرمیشن آف آربیٹریشن کونسل شادی کرتا ہے تو اس کے پینل کانسیکوینسز کیا ہیں، لا اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ریلیونٹ پروویژن ہے سیکشن 6 سب سیکشن 5. میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، وہ دھیان سے سن لیجئے گا. اینی مین who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall pay immediately the entire amount of the dower, whether prompt or deferred, due to existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے آربیٹریشن کونسل کی پرمیشن کے بغیر شادی کرتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی ڈاور دینا پڑے گا. کون سا؟ پرومپٹ اور ڈیفرڈ. جو بھی اس کی وائف ہے یا وائفز ہیں، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ کیسے ریکور کیا جائے گا؟ جیسے ایریئرز آف لینڈ ریونیو ریکور کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پنشمنٹ ہے، اس کی پنشمنٹ ہے which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees. یہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں کی ہے. اب پنجاب کی ہم پڑھ لیتے ہیں. On conviction upon complaint be punished with the simple imprisonment which may extend to 1 year and with fine of 500,000 rupees. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک اس پر ڈسیژن ہے جس میں ایک ہسبینڈ نے وداؤٹ دا پرمیشن آف آربیٹریشن کونسل شادی کی اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس ہسبینڈ کی سزا کو اپہیلڈ رکھا. وہ ججمنٹ آپ نوٹ کر لیں، PLD 2017 SC پیج 187. کیس کا نام ہے اشتیاق احمد ورسز دا اسٹیٹ. اشتیاق احمد ورسز اسٹیٹ، اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، اس سے بھی آپ کا بیسک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں کہ اگر کسی ہسبینڈ نے وداؤٹ دا پرمیشن آف آربیٹریشن کونسل سیکنڈ میرج کر لی ہے تو اس کے اگینسٹ ریمیڈی کیا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی سزا کتنی ہے. اب ہم چلتے ہیں کمپلینٹ پہ. کمپلینٹ کے لیے ہمارے پاس مسلم فیملی لا آرڈیننس کے جو رولز ہیں، رول نمبر 21 کیا کہتا ہے؟ رول نمبر 21 کہتا ہے No court shall take cognizance of any offence under the ordinance or these rules save on a complaint in writing by the Union Council stating the facts constituting the offence. یہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں کے لیے تھی. اب پنجاب کی جو امینڈمنٹ ہے اس پہ چلتے ہیں. No court shall take cognizance of any offence under this ordinance or these rules save on a complaint in writing by the aggrieved party stating the facts constituting the offence. اب یہ اگریوڈ پرسن جو ہے الٹیمیٹ وائف جو ہے وہ اگریوڈ پرسن ہوتی ہے. تو وائف جو ہے یہ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے. اور اس کا جو کمپلیٹ ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے کمپلینٹ جو ہے وہ کیسے لکھنی ہے، کیا طریقہ کار اس کے متعلق ہے. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے بہت جلد اس ٹاپک پہ آ جائے گا. تو آج کا لیکچر جو ہے یہ ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں. لیکن کلوز کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں لا کہتا ہے وہ لا کے اکارڈنگ ہی ہونی چاہیے. اگر آپ لا سے ہٹ کے کرتے ہیں تو پھر اس کے کچھ لا میں جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں. اس لیے لا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کرنا چاہیے.
تو آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کے اور لیکچرز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے رہیں گے، اور ہمارا یوٹیوب چینل افرا سیاب مغل ایڈوکیٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔